کون ہٹ دھرم ہے اور کون اپنی عقل سے غور و فکر کر کے، چاہے آپ اس کی خواہشات کے خلاف بھی ہو. یہ اہم ترین بات ہے جو انسان کو سمجھنی چاہیے. مجھے، آپ کو، سب کو، ہم سب شامل ہیں، جو بھی ہم شیعہ پیدا ہوئے ہیں، سنی پیدا ہوئے ہیں، مسلمان پیدا ہوئے ہیں، یہودی جو بھی پیدا ہوئے ہیں، یہ فارمولہ ہے. تو اے رسول، تو پھر کیا آپ لوگوں کو مجبور کر سکتے ہیں کہ وہ ایمان لائیں؟ آیت نمبر 99 اور آیت نمبر 100 بہت زیادہ توجہ کرنے والی اور سمجھنے والی یہ بات ہے. ہدایت کس کو ملے گی اور کس کو نہیں ملے گی، امپورٹنٹ ترین بات ہے. اللہ کا کیا قانون ہے کہ اس قانون کے مطابق اگر انسان آئے گا، اللہ کہے گا ویلکم، تجھے دوں گا. اور اگر اس قانون کے مطابق نہیں آ رہا تو اللہ نہیں دے گا ایمان، اگرچہ اس کا رسول تڑپ رہا ہو. یہ آیات یہ بتا رہی. سنیے غور سے. رسول اللہ تڑپتے تھے، کیوں یہ لوگ ایمان نہیں لا رہے؟ دن رات ایک کیا ہوا تھا اللہ کے نبی، ایک ایک سے ملتے تھے، بات کرتے تھے. یہ مکی سورہ ہے، سوائے ایک قلیل تعداد کے بات ہی نہیں مان رہے تھے. اللہ کے نبی اپنی اس رحمت کی صفت سے، تڑپ سے پریشان ہو رہے تھے. تو اللہ کیا فرما رہے ہیں رسول پاک سے؟ سورہ یونس آیت نمبر 99، وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَآمَنَ مَنْ فِي الْأَرْضِ كُلُّهُمْ جَمِيعًا. اور اگر اے رسول آپ کا رب چاہتا تو حتماً ایمان لے آتا جو کوئی زمین میں ہے، کلہم جمیعاً، ہر ایک، سارے کے سارے. اگر تیرا رب چاہتا تھا. توجہ فرمائیں. لیکن کیا مطلب؟ یعنی تیرے رب نے یہ نہیں چاہا، اس نے عقل دی ہے، ہدایت بھیجی، آزمانا چاہتا. کون ہٹ دھرم ہے اور کون اپنی عقل سے غور و فکر کر کے، چاہے آپ اس کی خواہشات کے خلاف بھی ہو، سر جھکا دیتا. اللہ یہ دیکھنا چاہتا ہے. یہ اہم ترین بات ہے جو انسان کو سمجھنی چاہیے. مجھے، آپ کو، سب کو، ہم سب شامل ہیں، جو بھی ہم شیعہ پیدا ہوئے ہیں، سنی پیدا ہوئے ہیں، مسلمان پیدا ہوئے ہیں، یہودی جو بھی پیدا ہوئے ہیں، یہ فارمولہ ہے. اسی وجہ سے انبیاء کا انکار ہوا. رسول اللہ تڑپ رہے ہیں، ایمان نہیں لا رہے. اگر آپ کا پروردگار چاہتا تو تمام اہل زمین، ہر ایک، سارے کے سارے ایمان لے آتے. أَفَأَنْتَ تُكْرِهُ النَّاسَ حَتَّى يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ. تو اے رسول، تو پھر کیا آپ لوگوں کو مجبور کر سکتے ہیں کہ وہ ایمان لائیں؟ عجیب. رسول اللہ چاہ رہے ہیں، ان سے صبر نہیں ہو رہا. حریص علیکم، تمہاری خیر کے لیے حریص ہے یہ رسول. لیکن اللہ ایمان کی توفیق نہیں دے گا، اجازت نہیں دے گا دائرہ ایمان میں آنے کی، جب تک کہ اپنے دماغ سے غلط رویہ نکالتے نہیں. عقل استعمال کرو، خود جھکنے کی طرف مائل ہو. اگر دلیل واضح ہے، خود جھکنے کی طرف مائل ہو، تب خدا کہے گا آ جاؤ. اگر تم خود مائل نہیں ہو، تم اپنی خواہشات کی طرف زیادہ مائل ہو، مت آؤ. اللہ کو چاہیے بھی نہیں. ایک چھوٹے سے جملے میں مثال سن. آپ کا کوئی دوست سفر پہ جائے، یہ چھوٹی سی مثال ہے اس بات کو اور ذرا زیادہ سمجھنے کے لیے. آپ کا دوست سفر پہ جائے، مثلا زیارات پہ جائے، وہاں سے آپ کے لیے تحفے لے کر آئے. اپنے سارے دوستوں کو جمع کرے اور کہے کہ میں آپ سب کے لیے تحفے لایا ہوں. جیسے رسول اللہ نے کہا میں تم سب کے لیے ہدایت لے کر آیا ہوں. اللہ تعالیٰ کہہ رہے، رسول نہ کہے، چونکہ یہ بات اللہ تعالیٰ کی بنتی ہے. اللہ تعالیٰ کہے میں، اے انسانوں، میں نے تم سب کے لیے ہدایت بھیجی ہے، لیکن میرا رسول لے کر آیا ہے، لیکن دوں گا اس کو، کس کو؟ جس کا اپنا بھی دل ہو لینے کا. اور اگر تمہیں میرے تحفے کی قدر نہیں ہے تو میں تمہیں دوں گا بھی. اگرچہ لانے والا تڑپ رہا ہو کہ یہ کیوں نہیں لے رہے اس قیمتی چیز کو، لیکن اگر تمہارا دل مائل نہیں ہے
تو میں نہیں دوں گا تمہیں۔ یہ قانون ہے۔ اور یہ دل کب ہوتا ہے؟ جب انسان عقل، خالص عقل، نہ خواہشات نہ جذبات نہ فلان، اس میں پرکھتا ہے چیزوں کو، پھر اس کے اندر کی جو اللہ نے مشین لگائی ہوئی ہے، جو برائیوں پر اپنے آپ کو ملامت بھی کرتی ہے، وہ کہتی ہے یہ حق ٹھیک ہے، لیکن اگر اس پر لاد دیا جائے خواہشات کو اور اس کو دفن کر دیا جائے، تعصبات اور خواہشات اور ناجائز تعلقات اور پارٹی بازیاں اور رشتہ داریاں، پھر وہ دب جاتی ہے، ہوتی ہے لیکن دب جاتی ہے۔ آیت نمبر 100، وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ أَن تُؤْمِنَ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ، اور کسی شخص کے اختیار میں نہیں ہے کہ وہ ایمان لائے، یعنی اختیار میں نہیں، کسی شخص کے لیے یہ نہیں ہے کہ وہ ایمان لائے الا باذن اللہ۔ توجہ کیجیے، چونکہ اگر صحیح معنی نہ پتا ہو پھر بندہ مکس اپ کر جاتا ہے۔ کوئی ایمان نہیں لا سکتا، یعنی ایمان کی نعمت سے بہرہ مند نہیں ہو سکتا مگر اللہ کے اذن سے۔ کیا مطلب؟ اس کا مطلب ہے جو نہیں مان لے ان کا تو قصور کوئی نہیں، اللہ کا اذن ہی نہیں ہوا نا۔ وہی بات ہے جو پہلے اللہ کا قانون بتایا میں نے، اللہ کسے اذن دے گا اس نے بتا دیا، خود جو آئے، جو طریقہ اللہ نے بتایا ہے اس پہ چلتے ہوئے خود آئے، خود نہیں آنا چاہتا گھسیٹ کے نہیں لائیں گے۔ زبردستی ٹھونسا ہوا ایمان، لا اکراہ فی الدین، دین میں کوئی زبردستی نہیں ہے۔ قد تبین الرشد من الغی، ہدایت اور گمراہی بے تحقیق واضح ہو چکے، یعنی تمہیں عقل دی ہے اس سے غور کرو تو واضح ہے باتیں، لہذا زبردستی نہیں ہے۔ یہ معنی ہے کہ ایمان نہیں لا سکتا، یعنی جس طرح اللہ نے راستہ بتایا یہ کرنے والوں کو ایمان کی توفیق ملے گی، وہ نہ کرے اب اس کو ایمان کی نعمت نہیں مل سکتی۔ کوئی ایمان اس کے اندر نہیں جا سکتا جب چاہے کوئی دوسرے تڑپ رہے ہوں، دعائیں مانگ رہے ہوں، جب تک وہ خود بھی مائل نہ ہو جائے۔ صلوات پڑھیے محمد وعلی محمد۔ میں نے دعا کا نام لیا، دعاؤں سے یہ ضرور ہو سکتا ہے کسی کے ایمان کی دعا مانگنا، بندہ کہ پھر تو بیکار ہے۔ جب یہ دعا کا مانگنا ہو سکتا ہے اللہ اس کو اور زیادہ ماحول فراہم کرے اور چانس دے، فیصلہ اسی نے کرنا ہے آنے کا، لیکن اللہ تعالیٰ اس کے چانسز کی تعداد بڑھا دے، اسے کسی حادثاتی طور پر کوئی ایسا کام ہو جائے جو اس کو ذرا جھٹکا مل جائے، تو لہذا دعا کی جا سکتی ہے، لیکن فیصلہ اسی نے خود کرنا ہے ایمان میں آنے کا، وہ زبردستی نہیں ہو سکتی، وہ رسول اللہ بھی تڑپے تو بھی نہیں ہو سکتی۔ قرآن کی آیات کی بتا رہی ہے۔ صلوات پڑھیے محمد وعلی محمد۔ دوسرا حصہ بھی بہت امپورٹنٹ ہے، تب بات مکمل ہوگی۔ دوسرے حصے پہ غور کرنے سے پہلی بات آپ پر واضح ہو جائے گی کہ کیا مطلب ہے اللہ کے اذن کے بغیر کوئی ایمان نہیں لا سکتا، اور کوئی شخص اللہ کے اذن کے بغیر ایمان نہیں لا سکتا، اس کا کیا مطلب ہے؟ اگلے جملے سے واضح ہے، وَيَجْعَلُ الرِّجْسَ عَلَى الَّذِينَ لَا يَعْقِلُونَ، اور اللہ ان کے لیے رجس قرار دے دیتا ہے جو عقل استعمال نہیں کرتے۔ واضح ہے؟ کس کو اذن دے گا اللہ آنے کا؟ جو عقل استعمال کرے گا، اور جو عقل استعمال نہ کرے اللہ تعالیٰ اس کے لیے رجس قرار دیتا ہے، گمراہی یعنی نجاست۔